اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، جو باتیں میں ابھی آپ سے کرنے جا رہا ہوں مجبوراً کرنی پڑی۔ 9/7/2021 جب نیب نے مجھے بلایا تو میں نے ہارون بلور سے متعلق ایک ریکارڈنگ دی۔ CIA NDS کا وہ ڈبل ایجنٹ جو مغربی طاقتوں کی پیداوار تھا، اور اس کی وائف کو جب غلام احمد بلور فیڈرل منسٹر تھے تو لاہور کے ریسٹ ہاؤس میں 4 دن رہا بھی ہے۔ ہارون کو منع بھی کیا تھا کہ نہ کر، لیکن افسوس کا مقام ہے، اکثر نیکیاں گلے پڑ جاتی ہیں۔ اور باقی ریکارڈنگز میں نے نیب کو کیوں نہیں دی؟ میں نے نیب کو اس لیے نہیں دی کہ وہ مجھے خط لکھے، پتہ تو لگے کہ سپریم کورٹ، وزیر اعظم عمران خان اور نیب کرپٹ پالیٹیشنز کو اور ملک دشمن عناصر کو ہاتھ ڈالنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے یا نہیں ہے۔ مغربی طاقتیں ہم سے جو کروانا چاہتی تھی اور پاکستان کے لیے ایک سازش اور ایک خوفناک کھیل بنا کے رچایا گیا، جس کی مثال کچھ اس طرح ہے کہ FATF میں آج 34 شرائط میں سے 32 شرائط غالباً یا 30 شرائط وزیر اعظم عمران خان ان کی مکمل کر چکے ہیں، اور نیشنل بینک پہ امریکہ نے جو وار کیا اور راحیل شریف صاحب اگر ان قدموں پہ قدم رکھتے تو آج FATF میں وہ منی لانڈرنگ میں پاکستان بدنام ہو کے رہ جاتا۔ اور ان کے ایجنڈے پہ 6 ممالک تھے جن کو مسلم ممالک جن کو پاکستان کی دوستی میں خراب کرنا تھا۔ عمان پہ تو امریکہ آلریڈی قبضہ کر چکا ہے، اور باقی جو ان کا کھیل تھا وہ ناکام ہوا۔ آج نواز شریف سے لے کے فضل الرحمان، آفتاب احمد خان شیرپاؤ، امیر حیدر خان ہوتی، یہ سب آپ کی عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری اس درخواست میں بھی یہ قوم کے گناہگار ہیں، یہ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کرپٹ نہیں ہے، اگر چند دن یہ اور رہ گیا تو اس نے ہمارے لیے زندگی عذاب کر دینی ہے۔ لیکن اس کے کچھ عوامل ہیں۔ سن 2011، 9، 10، 11 کی بات کریں، 12 کی، تو ڈپٹی DG تھے ظہیر الاسلام صاحب، شجاع احمد پاشا صاحب DG ISI تھے، ظہیر الاسلام صاحب ڈپٹی DG ISI تھے، اور جنرل کیانی صاحب آرمی چیف تھے۔ آج
DHA جہاں بنا ہوا ہے اسے کچا گڑی کہتے تھے، اور اگر یہ کچا گڑی کی زمین پر راحیل شریف صاحب صحیح اسٹیپ نہ اٹھاتے تو آج یہاں کسی غیر ملکی ملک کا ہوائی اڈہ بنا ہوتا اور اس نے یہ زمین خریدی ہوتی، اور ہم لاچار اور بے بس کچھ نہ کر سکتے۔ اگر آج سپریم کورٹ نے وہ بکاؤ لوگ جو ضمیر کا سودا کرتے ہیں اور ضمیر خریدتے ہیں، وہ جو بولیاں لگی ہوئی ہیں، اس کا راستہ سپریم کورٹ اگر آپ نے نہ روکا تو یہ قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ عمران خان کے دور میں راحیل شریف صاحب، کور کمانڈر پشاور ہدایت الرحمان صاحب، رضوان اختر کی، جنرل رضوان اختر صاحب کی، ان کی پگڑیاں اچھالی گئیں۔ نواز شریف جب وزیر اعظم تھا تو حیرانگی کی بات ہے ظہیر الاسلام کی ریکارڈنگ کس نے لا کے دی؟ اسے آئی بی کا تماشا کہیں یا اداروں پہ کیچڑ، ہارون بلور نے بظاہر اس وقت زمین کا خریدار تھا نہیں، وہ ایڈوائزر تھا، لیگل ایڈوائزر۔ اور جب لیگل ایڈوائزر نے 6 کروڑ روپے کا چیک کسی کو دیا تو اسے میں نے روکا، پھر میں نے سلک بینک میں 2 اکاؤنٹ کھلوائے، YRC ڈیولپرز اور شیخ محمد عمران کے نام سے۔ خورشید شاہ کے حج کوٹا ہو، کہ ملک دشمن عناصر کو اگر کوئی چیک دینے پڑے تو اس میں سے دیے جائیں گے۔ لیکن ہارون بلور کی شہادت کے بعد جب اس کا بیٹا میرے گھر آیا، اور اس سے پہلے میں نے یہ ریکارڈنگز کسی ادارے میں پاکستان آرمی کے دی تھی، دوسری بار، تیسری بار تو دانیال بلور جب میرے گھر آیا تو مجھے کہتا ہے کہ میرے والد کو کہیں جماعت الدعوہ نے تو نہیں مروایا، کہیں ISI نے تو نہیں مروایا، فوج کا تو ہاتھ نہیں ہے۔ وہ ریکارڈنگ موجود ہے، میں نے اس میں کہا ہوا ہے کہ نہ جماعت الدعوہ کا اس میں کوئی کردار ہے اور نہ ہی پاکستان آرمی کا۔ اور اس نے ایک تیسرا نام بھی لیا تھا، میں نے کہا اس کا بھی کوئی کردار نہیں ہے، اگر ہوا تو تمہیں ادارے بتا دیں گے۔ میں حیران تھا کہ دانیال کو یہ مس گائیڈ کرنے والا کون تھا۔ بہرحال ہارون بلور کے 18 کروڑ کا ذکر ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ہارون بلور کے 18 کروڑ کی سن 2009 سے لے کے 2018 تک، اس کی ڈیتھ تک، اس کی ڈیٹیل اکاؤنٹ کی ہونی چاہیے۔ اس 6 کروڑ کا چیک جس کا بلور خاندان بہت ذکر کرتا ہے وہ کبھی کیش ہی نہیں ہوا، اور نہ اس نے کبھی کیش ہونا تھا۔
اس کے 18 کروڑ پہ جو واویلا ڈالا ہوا تھا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اس کا تعین کون کرے گا؟ میرے پاس کافی ثبوت ہیں جو اداروں کو دے چکا ہوں. نہ ہی میں کسی ادارے کا اکاؤنٹنٹ جنرل تھا، نہ ہی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، اور نہ ہی اکاؤنٹنٹ جنرل تھا، اور نہ ہی بلور خاندان کا میں کوئی کمپنی ایڈوائزر یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا کہ جس کا حساب کتاب میں نے رکھنا تھا. اور ایسا کچھ تھا ہی نہیں. جب کچا گڑی زمین بیچی جا رہی تھی اور جنرل کیانی صاحب کے بھائی اس میں بہت اعلیٰ کردار ادا کر رہے تھے، آج وہ پاکستان سے باہر ہیں. کافی ریکارڈنگز ہیں، بہت کچھ ہے. تو آج اگر نواز شریف، فضل الرحمان امیر حیدر خان ہوتی اور آفتاب احمد خان شیرپاؤ جیسے لوگوں کو اس بلیک میلنگ پہ نہ روکا گیا تو قوم بہت بڑا ثانیہ دیکھے گی. پھر کرپشن کا بول بالا ہوگا. کیا شہباز شریف صاحب میری اس درخواست پہ اگر یہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو فضل الرحمان کے خلاف اور شیرپاؤ کے خلاف جوڈیشل انکوائری کا آرڈر دیں گے؟ آپ یہ سوال کریں ان سے کہ میرے پاس سپریم کورٹ میں ایک درخواست پڑی ہوئی ہے، یا کہہ دیں چیئرمین نیب کے پاس پڑی ہوئی ہے، منگوا لیں. وزیر اعظم عمران خان کی سیکریٹریٹ میں پڑی ہے، بابر اعوان صاحب کی منسٹری میں ڈپٹی سیکرٹری صاحبزادہ صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہے، اور ان سے سوال کریں کہ معزز شہباز شریف صاحب اگر آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو آپ آفتاب احمد خان شیرپاؤ، امیر حیدر خان ہوتی اور فضل الرحمان کے خلاف جوڈیشل انکوائری کا اس درخواست پہ آرڈر کرنا پسند کریں گے؟ تو آپ کی اصلیت، تو ان کی اصلیت آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی. نہ ہی ہارون بلور کو کسی نے دھوکہ دیا میری نالج کے مطابق، اور اگر دیا کوئی کہتا ہے تو وہ پروف کرے، ادارے پروف کریں. یا ہارون بلور کو کسی نے بلیک میل کیا، سوال اٹھتے ہیں نا، کہیں کسی نے بلیک میل تو نہیں کیا اسے، کسی نے گن پوائنٹ پہ تو اس سے پیسے نہیں لیے. ان ڈراموں سے، ان باتوں سے میرا جیسا آدمی خائف نہیں ہوتا. ہارون بلور نے اس وطن کی خدمت کی، اور اگر اس کا کوئی حق کسی کے پاس ہے بقول ان کے گھر کے تو ان کو دیا جائے. لیکن اس کا تعین کون کرے گا؟ ان باتوں میں مجھے پھنسانے کی کوشش کر کے کون کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں حیدر ہوتی، پرویز خٹک، وہ شیرپاؤ جیسے لوگوں کو چھوڑ دوں؟ تو ادارے چھوڑ دیں، آپ ادارہ ہو، آپ چھوڑ دو. اسی لیے تو آپ کو کہا ہے کہ سیکرٹری ڈیفنس کو بلائیں اور کچھ ثبوت میں آپ کے سامنے رکھوں.
اور اس ملک پہ رحم کریں اور داد رسی کریں اس 22 کروڑ عوام کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔